شریعہ کا تعلق اس آبادی سے بہت قدیم ہے، مضبوط ہے اور مستحکم ہے، اور ہمیں کہہ لینے دیجیے کہ میری پیدائش سے پہلے سے آپ لوگ امارت شریعہ کو جانتے ہیں، اس لیے امارت شریعہ کے بارے میں مجھے بہت کچھ نہیں کہنا، اور ہمارے وفاقہ نے آپ کو امارت شریعہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ امارت شریعہ کے 2 شعبے کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، بس 3 جملے کی آیت ہے اور تھوڑی سی تشریح کر کے بات ختم کروں گا، 10 بجنے جاتے ہیں، اور ہر آدمی کے معمولات الگ الگ ہیں، کسی کا کھانے کا معمول ہوگا اور کسی کے سو جانے کا معمول ہوگا، تو باتیں لمبی نہیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ہمارا شریعہ کا شعبہ دعوت و تبلیغ یہی کام کرتا ہے اور اسی کام کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام بہت بڑا کام ہے، اور اس کام کو پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری مستعدی کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ نہیں انجام دیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں انجام دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روایتیں ان کی ذکر کرتا ہوں۔ ایک میں فرمایا کہ 2 منزلہ کشتی ہو اور پانی لینے کے لیے اوپر جانا، تو نیچے والا پانی لینے جب اوپر جاتا ہے تو اوپر والا بگڑتا ہے کہ تم لوگ پریشان کرتے ہو، ڈسٹرب کرتے ہو، تو نیچے والے نے سوچا کہ پانی تو ہم سے قریب ہے، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ یہیں سوراخ کر لیں، یہیں سے لے لیا کریں۔ اوپر والے نے دیکھا کہ صاحب نیچے والا اپنے حصے میں سوراخ کر رہا ہے، میرا کیا جاتا ہے؟ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جب سوراخ ہو جائے گا اور کشتی کے نچلے حصے میں پانی بھرے گا تو اوپر والا بچ جائے گا کیا؟ اوپر والا بھی نیچے والے کے ساتھ ڈوبے گا۔ سوراخ نیچے والے نے کیا تھا، اوپر والے نے نہیں کیا تھا، پھر اوپر والا کیوں ڈوبے گا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا قصور یہ ہے میرے بھائی کہ اس نے نیچے والے کو سوراخ کرنے سے روکا کیوں؟ اگر نیچے والے کو سوراخ کرنے سے روک دے گا تو نیچے والا بھی بچ جاتا اور اوپر والا بھی بچ جاتا۔ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے نیچے والے کو اس غلط کام کے کرنے سے نہیں روکا۔ اسی طریقے سے جو گناہ کے کام، جو برائی ہے، اگر اس کو روکنے کا مزاج سماج میں نہیں بنے گا، اللہ کی طرف بلانے کا مزاج نہیں بنے گا، تو ہم بھی بچ نہیں پائیں گے، چاہے کتنوں مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو اللہ کو۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری صرف اپنی نہیں ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری سب کو اللہ کی طرف بلانے کی۔ اپنے کرنے سے دوسروں کو کرنا، دوسروں کو اس کام میں لگانے سے آدمی خود بھی محفوظ رہ جائے گا اور دوسرا بھی بچ جائے گا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا، فرمایا کہ ایک بستی کو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ اسے الٹ دیا جائے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تیرا فلاں بندہ ہر وقت تو تجھی کو یاد کرتا رہتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس بندے کو چھوڑ دیتے ہیں اور بقیہ سب کو الٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں، اس کے ساتھ الٹ۔ اے اللہ بڑا یاد کرتا ہے، ہر وقت تو تیرے ہی یاد نہیں لگتا، اس کو کیوں الٹ؟ تو اللہ نے کہا کہ اس لیے الٹ دو کہ روئے زمین پر نافرمانی میری ہوتی رہی اور یہ بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتا رہا، لوگوں کی فکر اس نے نہیں کی، سماج کی فکر نہیں کی اس نے، اس لیے اس جرم میں اس کو بھی الٹ۔ تو ایک جملہ اللہ نے کہا کہ اچھی بات اس سے کسی کی نہیں ہو سکتی
جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کی طرف بلانے کا ایک کام تو فارمل ہے اور ایک انفارمل۔ فارمل کا مطلب تو یہ ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہنچایا، بہت قیمتی کا، لیکن ہے کیا؟ فارمل ہے۔ 3 دن لگا دینا ہے، 2 گھنٹے روز کے لگا دینے ہیں، 2 ہفتے میں 2 مسجد کا گشت ہو جانا ہے، روز کی تعلیم ہو جانی ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ لیکن دوسرا انفارمل کا، انفارمل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن آپ جہاں کہیں ہیں وہاں دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ آپ 2 گھنٹہ نہیں مختص کر رکھا، آپ تو دکان پر بیٹھ کر کے تجارت کر رہے ہیں، لیکن تجارت میں بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سفر کر رہے ہیں، دعوت کا کام، بس پر چل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا چڑھا، آپ نے ہاتھ پکڑ کے اس کو بیٹھا دیا، چچا میں جوان آدمی ہوں، کھڑا کھڑا چلا جاؤں گا، آپ بیٹھیے، یہ دعوت۔ موٹی موٹی کتاب پڑھا دینے سے وہ اثر نہیں ہوگا جو ایک آدمی کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہوگا۔ ایک آدمی مسلمان ہوا، نو مسلم تھا، میں نے اسے پوچھا کہ بھائی تم اسلام کو جانتا ہے، مسلمان کیسے ہو؟ کہا کہ عبداللہ بھائی کی وجہ سے ہو۔ کہ عبداللہ بھائی کیا ہے بھائی؟ تو کہا کہ ہم دونوں چھوٹے دکاندار ہیں، گمٹی سٹے سٹے ہیں، روز بیچتے ہیں، روز کھاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عبداللہ بھائی کا پرماننٹ جو گاہک تھا وہ میری دکان میں سودا لینے آیا، تو میں نے اس سے کہا کہ تو تو وہاں سے لیتا تھا، آج ادھر کیسے بھٹک گیا؟ پتہ ہے نا لوگ، تو وہاں سے لیتا تھا تو آج ادھر کیسے بھٹک گیا؟ عبداللہ بھائی کی دکان میں سامان نہیں ہے کیا؟ کہنے نہیں، عبداللہ بھائی کی دکان میں سامان ہے۔ کہا تیرے پاس پیسے نہیں ہے کیا؟ ادھار لینے آیا ہے۔ کہنے نہیں، پیسے بھی میرے پاس۔ تو کہا پھر کیوں آ گیا؟ تو عبداللہ بھائی کا کہاں کے؟ کہا کہ عبداللہ بھائی نے بھیجا ہے۔ عبداللہ بھائی نے بھیجا ہے؟ کوئی اپنا گام دیتا ہے کسی کو؟ تو کہا کہ ہاں عبداللہ بھائی نے کہا ہے، یہ جا کر کے آج اس کے یہاں خریداری پاٹک کی کیا۔ تو کیوں کہا عبداللہ بھائی نے ایسا؟ تو اس نے بتایا کہ انہوں نے کہا اس لیے، کہا کہ دیکھو ہم دونوں چھوٹے دکاندار ہیں اور روز بیچتے ہیں تو چولہا جلتا ہے، آج میرے یہاں اتنے گاہک آ گئے کہ میرا چولہا تو اطمینان سے جل جائے گا، لیکن ہمارے پڑوس میں جو گمٹی والا پاٹک جی ہے نا، اس کے یہاں آج کوئی گاہک نہیں، تو اگر آج اس کے یہاں کوئی گاہک نہیں جائے گا تو رات کو اس کا چولہا نہیں جلے گا، ہم جانتے ہیں، لیکن اگر تم جا کر کے سامان لے لو گے تو جس وقت میرے بچے کھا رہے ہوں گے اس وقت پاٹھک جی کا بچہ بھی بھوکے نہیں سوئے۔ کہا کہ یہ سن کر کے میں نے اسلام قبول کیا کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو اپنے پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ اس کا بچہ بھوکے نہ رہے تو پڑوس کا بچہ بھی بھوکے۔ یہ انفارمل دعوت ہے، یہ رسمی دعوت نہیں ہے، یہ ہمارا عمل دعوت کا کام ہے۔ ایک آدمی کیلا کھاتے ہوئے چھلکا راستے پر پھینکتے جا رہا ہے اور آپ پیچھے پیچھے اس کے چھلکے کو کنارے کرتے جا رہے ہیں، یہ انفارمل دعوت ہے۔ آقا نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا صدقہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ۔ تو آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی دعوت ہے۔ 5 آدمی دیکھے گا کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے صاحب، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ ارے ہمارے آقا نے فرمایا ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے، وہی کر رہے ہیں۔ تو ایک کام تو فرمایا کہ سب سے اچھی بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور بلانے کی یہ سب شکلیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، اور بلانے کا کام تو کر رہے ہیں اور اپنا ہی معاملہ گڑبڑ ہے تو کیسے گاڑی چلے گی؟ بھائی تشکیل کر کے آ گئے کہ مسجد چلیے نماز، اور اپنے گھر کا راستہ لے لیا، چلے گی؟
داعی کی حرکت اور داعی کا عمل اگر اس کے دعوت کو جھٹلا دے تو دعوت کا کام نہیں ہوگا۔ اس کو دعوت بھی دینا ہے اور خود بھی نمونہ بن کے رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دعوت کے مان بعد ایک بات کہی، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک کام بھی کرتا ہے، دعوت بھی دے اور اپنا کیریکٹر، اپنا کردار، اپنا عمل بھی ٹھیک ٹھاک ہو۔ ایمان کے ساتھ اللہ نے عمل صالح کا ذکر ہر جگہ کیا، گویا کہ ایمان کی تکمیل عمل صالح سے ہوگی۔ یہ صحیح ہے کہ عمل صالح کے بغیر بھی ایمان باقی رہتا ہے، لیکن عمل صالح ایمان پر باقی رکھنے کا بڑا سبب۔ دو بات ہو گئی، اور تیسری بات اللہ نے اسی میں کہی کہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ بندہ کہے کہ میں مسلمان، کہے کہ میں مسلمان۔ اس کا مطلب ہمارا نوجوان طبقہ یہ سب نے سمجھنے لگا کہ نعرہ لگاؤ، فخر سے کہو ہم مسلمان۔ جگہ جگہ دیواروں پر کبھی کبھی لکھا ہوا دیکھو، فخر سے کہو ہم مسلمان۔ کہنے کی دو شکل ہوتی، ایک زبان قال ہوتا ہے اور ایک زبان حال ہوتا ہے۔ نعرہ لگانا زبان قال ہے، لیکن زبان حال جو ہے وہ زیادہ اہم ہے زبان قال سے۔ زبان قال جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن زبان حال جھوٹا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی حالت بتائے کہ آپ مسلمان، نعرہ نہیں۔ آپ چل رہے ہیں تو دیکھنے والا سمجھے کہ مسلمان۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 25 سال میں چوتھائی دنیا پر اسلام پھیل گیا، چوتھائی دنیا۔ کیسے پھیل گیا تھا؟ آج کی طرف کوئی مدرسہ تھا کیا؟ ہر گاؤں میں 2-2 3 تھا اس وقت مدرسہ، اخبار نکلتا تھا، ریڈیو اور ٹی وی تھا، سوشل میڈیا تھا آج کی طرح، ترنت بٹن دباؤ کہاں سے کہاں پہنچا دو، غلط لکھ دو صحیح لکھ دو، کچھ نہیں۔ پھر اسلام کیوں اتنی تیزی سے پھیل گیا؟ آمد و رفت کی ایسی سہولت نہیں تھی۔ پھر اسلام 25 سال میں چوتھائی دنیا تک پہنچ گیا۔ کیسے پہنچا؟ ایسے پہنچا میرے بھائی کہ جو مسلمان جہاں گیا وہ اسلام کا اشتہار بن گیا۔ کتابوں سے لوگ اسلام کو نہیں سمجھ رہے تھے، اسلام کو لوگ ہمارے کیریکٹر سے سمجھ رہے تھے۔ مسلمان جہاں گیا وہ اسلام کا اشتہار بن گیا۔ اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام کو سمجھا کہ اسلام ایسا ہوتا ہے۔ نہ مدرسہ تھا، نہ لائبریری تھی، نہ کتابیں تھیں، نہ ذرائع ابلاغ تھے، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمان جہاں کھڑا تھا وہی اشتہار۔ تو 3 کام کرنے کے، ایک کام تو اللہ کی طرف بلانے کے کام کو جاری رکھنا چاہیے، اس سے اپنا فائدہ ہے کہ ہم بھی بچ جائیں۔ دوسرے، نیک کام کرنا چاہیے۔ نیک کام کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، نیک کام کا مطلب ہے تمام کام جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یہ عمل ہے۔ نیک کام ایک مختصر سی تعریف میں نے کر دیا ہے، آپ یاد رکھیے۔ نیک کام کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ دونوں میں ایک بھی چھوٹے گا تو عمل صالح نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، وضو کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وضو کا طریقہ تو قرآن میں بہت تفصیل سے ہے، لیکن نماز کا طریقہ ہے قرآن کریم نہیں۔ اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتا دیا
وہ طریقے پر پڑھے گا تو نماز ہوگی، اور اس طریقے پر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں۔ سورج اگتے وقت نیت باندھ لیا نماز پڑھ، ہم کہیں گے تیری نماز نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ سورج اگتے وقت ڈوبتے وقت ڈھلتے وقت نماز نہیں پڑھ۔ میں تو نماز بعض جگہ شادی کی نماز ہو، ہاں موشے بابو جاتے ہیں تو کبھی پڑھا کہ نہ پڑھا لیکن نماز پڑھیں گے شادی والی جو نماز ہوتی ہے، ظاہر ہے اگر اللہ کے رسول کے مطابق نہیں ہے نماز نہیں ہے۔ عیدگاہ میں عید کی نماز کے پہلے کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کہ مولانا صاحب سنتیں نہ پڑھ رہے ہیں، ہم کہیں نہیں سنت نہیں، آقا نے منع کیا ہے عید کی نماز کے پہلے کوئی نماز نہیں، تو نماز تیری نماز نہیں۔ عید کے دن روزہ رکھ لیا آدمی، بقرعید کے دن روزہ رکھ لیا، کہا مولانا روزہ ہی تو رکھا نا، کوئی گناہ کیا؟ میں نے کہا ہاں گناہ کر رہا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ہدایت میں ہے۔ تو خوب سمجھیے، عمل صالح کا مطلب ہے اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ دونوں مل کر کے تب عمل صالح۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنا کیریکٹر اور اپنا کردار اتنا اونچا کیجیے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ مسلمان ہے اور اسلام کو کتاب سے نہ پڑھے، آپ کو پڑھ کر کے سمجھ لے کہ یہی ہے۔ بس میرے بھائی، یہ چند کلمات اس وقت اللہ تعالیٰ نے جلدی میں کروائے، 10:15 ہو گیا، اب دعا کر لینی چاہیے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کھانے کے وقت میں تقریر شروع کر دو، پورا مجمع مخالف ہو جائے۔ پہلے سے حضرت کی مخالفت ہمیں موڑ نہیں لینی ہے، اس لیے جو ہے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خدا الہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ کر۔ یا اللہ اس پوری آبادی پر خیر و برکت کا نزول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، مالک سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے خیر کا فیصلہ۔ اے اللہ پوری دنیا میں یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کو دور فرما۔ اے اللہ لوگوں کے حالات کو درست فرما۔ اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، آفات و بلیات سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مدارس، مساجد، ادارے، تنظیمیں، جماعتیں، جمعیتیں اور شعائر اسلام کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ ہمارے شریعہ سے جو تعلق ہے اس آبادی کا، اے اللہ اسے مزید مستحکم اور مضبوط کرنا۔ اے اللہ جو لوگ ہمارے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے لیے جنت